ہمیں جب ووٹ ڈالنے کا اختیار ہے تو ہمارے نمائندے بھی ہونے چاہیے، نہ کہ ہم پر وہ فیوریٹ چائلڈ مسلط کیے جائیں جس سے ہم نہ پوچھ سکتے ہیں، نہ ان سے کچھ سوال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالے۔ جب ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیے تو اس طرح وہ ہمارے نہ تو کسی بات کے ذمہ دار ہیں، نہ ہم ان کو سوال کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے ایک آبزرویشن دی ہے جس میں کہا ہے کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ ایک کالا قانون ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے آپ سے کمپیریزن کرتے ہیں جو ہمارے خلاف قانون اور آئین بنایا گیا ہے، تو اس کے مطابق ہم بھی کہیں گے کہ جو ہمارے خلاف قانون بنایا گیا ہے اور آئین میں ترامیم کی گئی ہیں وہ بھی کالے قانون اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب آئین آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون ضابطہ نہیں بنایا جائے گا جو بنیادی حقوق کے خلاف ہے، لیکن 18ویں ترمیم اس سے پہلے کہ جنرل مشرف نے پرووینل آرڈر کے تحت اس کو انسرٹ کیا، جس کو بعد میں نواز شریف حکومت نے 18ویں ترمیم کی شکل میں اس کو ریگولرائز کیا۔ جبکہ ہمیں جب ووٹ ڈالنے کا اختیار ہے تو ہمارے نمائندے بھی ہونے چاہیے، نہ کہ ہم پر وہ فیوریٹ چائلڈ مسلط کیے جائیں جس سے ہم نہ پوچھ سکتے ہیں، نہ ان سے کچھ سوال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالے۔ جب ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیے تو اس طرح وہ ہمارے نہ تو کسی بات کے ذمہ دار ہیں، نہ ہم ان کو سوال کر سکتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہمیں نمائندگی کا حق دیا گیا ہے تو پھر ہمیں نمائندے الیکٹ کرنے کا بھی حق دیا جانا ضروری ہے۔ اس طرح یہ جو 18ویں ترمیم بنائی گئی ہے وہ مسیحیوں کے بنیادی حقوق میں غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 2015 میں فیصلہ کرتے ہوئے 18ویں ترمیم کا یہ تو بات کر دی کہ پارلیمنٹ آئین بنا سکتی ہے، لیکن اس میں ہماری حد تک جو پٹیشن تھی اس کی حد تک کوئی آبزرویشن، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے ہینگنگ ان دی بیلنس چل رہے ہیں۔ اگر ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اکثریت سے۔ جب سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس طرح یہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کے تحت ہماری جو اقلیتی برادری ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، مسیحی ہیں، سکھ ہیں یا اور کوئی ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات سے محروم ہیں کہ وہ اپنا نمائندہ الیکٹ کر کے اپنی بہتری کے لیے کسی آدمی کو اسمبلی میں بھیجیں تاکہ ان کی فلاح، ان کی مشکلات، ان کے عقائد کے مطابق قانون، ان کے عقائد کے مطابق معاملات زندگی، ان کے عقائد کے مطابق کوئی فنڈ وغیرہ وہاں سے مل سکیں۔ لیکن جب ہمارے نمائندے الیکٹڈ ہی نہیں تو اس طرح ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح یہ امپلائڈلی اور ڈائریکٹلی مسیحیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے نمائندے الیکٹ کرنے سے بھی محروم کیا ہے، جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف اور آئین کی آرٹیکل 8 کے بھی خلاف ہیں۔ تھینک یو۔ پاکستان مسیحا ملت پارٹی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصل صاحب کے کیس میں دی گئی آبزرویشن کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے جہاں اس بات کی تائید کی ہے کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ کالا قانون ہے، اور میں یہاں پر عزت مآب آنریبل چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر نمائندے کا انتخاب یونین کونسل سے لے کر سینٹ تک خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہونا مقصود ہے، اور پھر یہ حق اقلیتوں سے چھین کر ان کے لیے سلیکشن کا طریقہ کار راج العمل کرنا، چیف جسٹس صاحب یہ بھی کالا قانون ہے۔ جس طرح سے محترم
نصیب صاحب نے یہ فرمایا کہ قانون کے مطابق ابھی تک ہماری پٹیشن کا فیصلہ ہی نہیں کیا گیا، جو اقلیتوں کے نمائندوں کے الیکشن کے متعلق مختلف ہماری ریٹیں ہیں ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص فیصل جس نے جا کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ مجھے غلط نااہل قرار دیا گیا ہے، میں تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہوں، میں اس کے خلاف آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے ختم کیا جائے۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ نے فرمایا کہ تاحیات جو نااہلی ہے وہ کالا قانون ہے، تو کیا اقلیتوں سے ان کے نمائندوں کا انتخاب ان کے ووٹ کے ذریعے چھین لینا یہ کالا قانون نہیں؟ میں مطالبہ کرتا ہوں جناب عدالت عظمیٰ کے سربراہ صاحب سے، جناب چیف جسٹس عطا بندیال صاحب سے کہ وہ اس پینڈنگ جو نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے مسیحوں کی طرف سے کہ ہمیں سلیکشن نہیں الیکشن چاہیے، جلد اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی قانون کے مطابق نہیں سنی جائے گی تو وہ اقلیتوں کے بنیادی حقوق کو ختم کر کے ان کے نمائندوں کی سلیکشن کا طریقہ کار راج العمل کرنے کے خلاف از خود نوٹس لیں اور اس کالے قانون کو ختم کر کے اقلیتوں کو بھی مسلمانوں کی طرح اپنے ووٹ کے ذریعے خفیہ رائے شماری سے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جائے۔ شکریہ۔